بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کا دن ہے۔ بھائیو، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 21 بار یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میرے بھائیو، آج بدھ کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یاد رکھنا، آپ نے بدھ کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ بدھ کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوتے۔ میرے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی من مانی کریں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی من مانی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ بھائیو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو مکمل دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ آج آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طاقتور وظیفے سے محروم نہ رہے، کوئی بھی شخص اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ بھائیو، آج بدھ کا دن ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ صرف 21 بار پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجت پوری ہوتی ہے، آج جو کوئی غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو آج بدھ کے دن 21 بار یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لو اور اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو۔ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ بھائیو، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، آج بدھ کے دن صرف 21 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو غور اور توجہ سے سنیے گا۔ اب ویڈیو کو سکپ بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ بدھ کے دن کا دولت کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے، کب تک پیارے بھائیوں لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں گے، کب تک لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے۔ جو شخص محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے،
اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج بدھ کے دن 21 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ کے 2 نام یا وہابو یا رزاقو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یا وہابو یا رزاقو اسم اعظم ہے، اللہ کے 99 نام ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، ہر نام کی اپنی طاقت ہے، لیکن یا وہابو اور یا رزاقو یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا غربت سے تنگ دستی سے جان چھڑا لیتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بھائیو، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے بے شمار دینے والا، یا وہابو کا مطلب ہے رزق و دولت کی برسات کرنے والا، یا وہابو کا مطلب ہے راتوں رات امیر و کبیر بنا دینے والا، اور یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ عاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابو پڑھتا ہے، اللہ فوراً اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جو شخص ارجنٹ بیسس پر کامیابی چاہتا ہے، جو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو شخص جلد اپنے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایک بار مانگ تو صحیح، تو جس حاجت کے لیے چند پیسوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو یا رزاقو کو پڑھ، میں تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ والو، یا وہابو یا رزاقو کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، تو ان کی عظمت اور فضیلت پہلے تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے ناموں کا تفعیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ آج بدھ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج بدھ کا دن موجود ہے، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج بدھ کے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جب اللہ فرماتا ہے کہ جب تو شرک کرتا ہے تو جہنم واصل ہو جاتا ہے، اور جب تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور وحدانیت کو بیان کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج بدھ والے دن یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ بھائیو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج بدھ کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جو لاپرواہی کرتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، یا پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں، پورا سال لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں۔ بھائیو، اگر آج چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، پورے سال کی غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ بھائیو، ایک بار یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھ کے دیکھے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے،
छप्पर फाड़ के अता फरमा देता है। आज मैं आपको मांगने का तरीका भी बताऊंगा, वजीफे का तरीका कार भी बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तो जो और ध्यान के साथ आपने ये वजीफा लाजमी आज पढ़ना है। तो आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज बुध का दिन, आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, हर जगह ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है। बावजू मसल्ले पे बैठ के किबला की तरफ मुंह करते हुए आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। कोई भी वजीफा मुकम्मल और कबूल हो नहीं सकता। आप छोटे से छोटा दुरूद पाक चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, तंगदस्ती, गुर्बत या रोजगार के लिए वजीफा पढ़ता है। मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए, औलाद नरीना के लिए, जिसको जो भी हाजत है अपने अल्फाज में नियत करे कि फलां मकसद के लिए, फलां हाजत के लिए, फलां ख्वाहिश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या वहाबू या रजाकू का वजीफा है। ये बुध के दिन के खासुल खास अमल हैं। आपने सिर्फ 21 बार या वहाबू या रजाकू को पढ़ना है। अर्जेंट पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है, फौरन आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या वहाबू रब करीम का वो इसमें आजम है जो एक रात में बंद तालों को खोल देता है। जो शख्स कहता है कि सालों से वजीफा पढ़ रहा हूँ, फायदा नहीं होता, आज अर्जेंट बेसिस पर यानी सुबह मांगोगे तो इंशाल्लाह शाम तक अगर मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज खुली आंखों से मोजज़ात नजर आएंगे। या वहाबू या रजाकू को पढ़ लो। आपने या वहाबू या रजाकू को मिला के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू या रजाकू एक मर्तबा हो गया, या वहाबू या रजाकू 2 मर्तबा हो गया, या वहाबू या रजाकू 3 मर्तबा हो गया। इस तरह से आप या वहाबू या रजाकू को दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। याद रखिएगा 21 बार या वहाबू या रजाकू को पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। अल्लाह हर नामुमकिन को इंशाअल्लाह मुमकिन बना देगा, हर रुकावट को हटा देगा, हर बंदिश को तोड़ देगा, हर मसले का हल हो जाएगा। तमाम तंगदस्तियां, तमाम बेबसी, लाचारी, मजबूरी, फकीरी हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। सिर्फ या वहाबू या रजाकू 21 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह 21 बार या वहाबू या रजाकू पढ़ते ही हर हाजत, हर दुआ पूरी हो जाएगी और हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा। और 21 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से मांगिएगा। आप जितना मांगेंगे अल्लाह 70 गुना ज्यादा अता फरमाएगा। या वहाबू या रजाकू को पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे सूरा इखलास कहा जाता है। भाइयों, ये वजीफा पढ़ते दौरान आपने अपनी आंखों को बंद रखना है और दिल ही दिल में अल्लाह से मांगते चले जाना है, क्योंकि जब हम वजीफा पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह करीब होकर सुनता है और जो भी मांगा जाता है वो फौरन कबूल हो जाता है। ये रूहानियत की बातें हैं। आप एक बार ये वजीफा पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से मांगते चले जाए, इंशाअल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह करीम करीब होकर सुनता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे भाइयों, सूरह इखलास एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है।
اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے صحابیوں، کیا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایک ایسی سورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو بھائیو، صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، فوراً بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں موجود سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھیں۔ اگر اس سورت کو آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سورت کو آپ 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سورہ اخلاص صرف 3 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر زیر زبر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں کتنی زبریں، کتنی زیریں، کتنی پیشیں موجود ہیں۔ بھائیو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران ایک مکمل قرآن مجید پر کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں جس کے پلڑے میں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس موقع کو ضائع کرنے والا پورا سال پچھتاتا ہے کہ کاش بدھ کے دن 2 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ بنانے پڑتے، آج بیٹی کے رشتوں کے لیے ترلے نہ کرنے پڑتے، آج نوکری کے لیے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج بے اولادی کے لیے منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ آج صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی ہر مقصد میں کامیابی لے کر آئے گا۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی 7 نسل تک رزق لے کر آتا ہے۔ بندہ کماتا ہے، پہلے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، پھر گھر کے حالات کو دیکھتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ تو بھائیو، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں، ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو بھی غنی کر دے گا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرا لیں گے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، تو جب اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا، کبھی مصیبت میں نہیں رہتا، اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق دولت سکون مانگنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی دعائیں دیں گی کہ واقعی ہمارے کسی بڑے نے کوئی وظیفہ پڑھا تھا جس کا آج تک ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنے ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ بھائیو، یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ نے رب کو اب راضی کر لیا۔ رب کو راضی کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ضد کر کے دعا مانگنے کا اور انعامات لینے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگے کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے ذاتی گھر چاہیے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ بھائیو، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا
अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि किसी अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और अगर आपकी किसी अच्छी बात से किसी एक बंदे का भला हो जाए तो क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।